جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص بہت سے شرعی سوال وہ کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اول تاخیر پروگرام میں آپ شامل رہیں اور آپ مفتی صاحب کے باقاعدہ ان جوابات کو بھی منازع کیجیے، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی نے جمعے کی پہلے والی سنتیں اور بعد والی بھی سنتیں نہیں پڑھی اور جمعے کا جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنا، دو فرض صرف ادا کیے، کیا اس طرح اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ کچھ لوگ بڑے ناپ تول کر کے آتے ہیں، جیسے یہ سائل محترم نے کسی کی وکالتی کی ہوگی یا لوگوں کے اوورال جو حالت کیفیت ہے اگر ہم کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ جمعہ سے محبت رکھنے والے، جمعہ کی نماز کے لیے اہمیت دے کر پڑھنے والے، تیاری کرنے والے اور اس دن کوئی اور مصروفیت نہ رکھنے والے، یا جمعے کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اپنے آپ کو تگ و دو کر کے اور تیار کر کے مسجد میں آنے والے، یہ بھی ہیں معاشرے میں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ایسے بھی جمیل صاحب کئی افراد احباب موجود ہیں، لیکن وہاں ہمارے کچھ جوان کہہ لیں، کاروباری لوگ، ملازم پیشہ کہیں، یہ کچھ اور یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر ہی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے 1:30 بجے نماز ہے، تو عام طور پہ 2-4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، تو اب ان کا ایک تصور بن لیا کہ 1:30 بجے تک میں نے مسجد میں جانا ہے۔ خطبے کے کچھ لفظ مل گئے، کلمات ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو نماز ہوگی، تو ڈائریکٹ میں نماز پڑھوں، نہ پہلی سنت، نہ خطبہ، نہ بعد کی سنتیں۔ اچھا، پھر یہ پورا کا پورا ریلا باہر جا رہا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد، تو کیا کہیں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط جمعے کا خطبہ ہونا بھی ہے، تو نماز جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی اگر خطیب صاحب نے خطبہ نہیں دیا اور نماز جیسے نارمل نمازیں ہوتی ہیں اس میں امام صاحب کوئی خطبہ وغیرہ نہیں دیتے، تو اس طرح بھائی اقامت ہو اور امام صاحب آگے بڑھ کے جمعے کی نماز پڑھا دیں تو جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعے کے لیے خطبہ ضروری ہے، خطیب کا خطبہ دینا، خطیب کا خطبہ دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہوگا، یعنی خطیب خطبہ دے گا۔ اچھا، ہر آدمی کا سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ خطیب صاحب تو خطبہ دے رہے ہیں، اب چند آدمی بھی اگر مثال کے طور پہ 2-4 صفحے بھی اگر ہیں اور وہ جمعے کے اندر موجود ہیں، خطبہ بھی سن رہی ہیں، تو جمعہ ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ اب جو پیچھے ایک بڑی تعداد ہے جو وضو خانے پہ ہے، جو ابھی رستے میں ہے اور آ رہی ہے، اس دوران انہوں نے خطبہ کی آواز ہی نہیں سنی، یا رستے میں خطبہ سنتے سنتے آ رہے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں تو اقامت شروع ہو گئی، جماعت میں شامل ہو گئے، تو جمعے کی نماز میں جو مسلمان شامل ہوا، جماعت میں شامل ہوا، حتیٰ کہ دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد جو اتحیات پڑھی جاتی ہے اس موقع پر اگر کوئی شامل ہو گیا تو اس کو نماز جمعہ مل گئی، اس کی نماز جمعے کی ادائیگی ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ اس سے ظہر کا مطالبہ نہیں ہے، اس کی جمعے کی نماز جو اس ٹائم فرض تھی وہ ادا ہو گئی۔ ٹھیک، رہا معاملہ یہ کہ سنت قبلیہ نہ پڑھنا، اچھا کسی وجہ سے تاخیر کے سبب سنت قبلیہ پہلے رہ گئیں تو ان کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ تو سنت قبلیہ
پہلے نہ پڑھنا، سنت بعدیہ بعد میں نہ پڑھنا، مستقل بنیادوں پہ سنت موقدہ نہ پڑھنا، تو یہ سنت موقدہ چھوڑنے کی جو عادت بنا لے، ترک سنت موقدہ کی عادت بنا لے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اگر ایک آدھ دفعہ ہوا تو اس نے برا کیا، لیکن عادت اگر بنا لیتا ہے سنت قبلیہ بعدیہ نہ پڑھنے کی تو گناہ گار ہوتا ہے۔ باقی رہا جمعے کی ادائیگی، وہ ہو گئی۔ تو جس طرح ہم کسی موقع پر جس میں ہمیں پہنچنا ہو اور ہماری اس موقع پہ انٹرنس بھی ضروری ہے، تو ہم بالکل اینڈ ٹائم پہ نہیں جاتے۔ اس کی ایک سیدھی سی سمپل سی مثال ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی، عمرے کی توفیق دی، اور آپ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا ہو، تو وہاں ہم ایئرپورٹ کب پہنچتے ہیں؟ جب بالکل جہاز رن وے پہ آ جائے اور انجن چل رہا ہو، وہ ہر طرح سے اس کی چیکنگ کر رہا ہو، کیا ہم اس ٹائم پہنچتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں سارے معاملات، امیگریشن کرنا، بورڈنگ کے معاملات ہیں، ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے معاملات کی وہ بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے ہم 3 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے۔ جو بہت زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے شیڈول وغیرہ اور عام روٹین کے مطابق وہ جاتے آتے ہیں، وہ بھی کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ ہمیں کسی بھی طرح رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لاؤنج میں بیٹھے رہیں گے، جہاں اعلان ہوگا میں اعلان کے مطابق اس رو میں کھڑے ہو کر اب جہاز کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، کہیں جہاز ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائے۔ وہاں ہم 3-3 4-4 گھنٹے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے شہر میں اگر ٹریفک جام کا مسئلہ ہے تو اور زیادہ پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جمعے کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی سے ہمیں بہت پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خطیب صاحب جو بیان فرما رہے ہوتے ہیں اسے سننا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو شاید جمعے کا خطبہ تو سن رہی ہے، لیکن جو خطیب صاحب آدھے گھنٹے 25 منٹ پہلے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس طرح کے لوگ بعضوں کا شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دارالفتہ میں بھی ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے پہ آگے انہوں نے ڈسکس کی، سوال ہوا، جواب ہوا۔ اب وہ مسئلہ ایسا تھا جو پرسنل ان کی ذات پہ ٹھیک ٹھاک حکم لگا۔ اب یعنی علماء کو چاہیے کہ بیان کیا کریں عوام میں، یعنی جیسے علماء بیان کرتے ہی نہیں یعنی ہے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اب بیان کرنا چاہیے۔ اگر بیان نہیں کریں گے تو دیکھیں آج مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس میں کتنے لوگ غلطی کر رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء تو بیان کر رہے ہیں، سنتا کون ہے، آتے کس ٹائم ہے؟ شکایت بھی ایسے ہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو جمعے میں آتے ہی جماعت کے وقت ہیں وہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات جمعے سے پہلے ہی اس ٹاپک پہ بیان ہوا ہے اور اسی دن ہی کوئی مشورہ دے رہا ہوں، اس دن ہی کوئی مشورہ دے رہا ہوں، تو جمعہ پڑھانے والے کا کیا مطلب کاٹے تو خون نہیں آئے، اور اس کو غصہ ہے کہ یار آج ہی میں نے بیان کیا ہے، انہیں نہیں، اب یہ ضروری تھا اگلے جمعے پھر کر دیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ ٹاپک ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ کریں، اب وہ اپنی تیاری سے خطیب صاحب بھی، امام صاحب کی اس ٹاپک کو بھی لینا ہے، آج کے بیان میں یہ پیغام دینا ہے، آج وہ پیغام دیا، اس میں بھرپور قسم کی تقریر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پتہ چلا وہی نہیں ہے، یعنی جس نے پچھلے جمعے مشورہ دیا تھا وہ خود ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہو، آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کے مسائل، اب جب اس سے پوچھے یار وہ یہ کیا تھا تو آپ تو تھے نہیں، ارے نہیں میں چونکہ مارکیٹ کی مسجد کا خطیب ہوں تو کبھی ان کے موڈ بنتے تو اپنے علاقے میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، کبھی جلدی آئے تو وہاں پڑھیں گے، نہیں اس دفعہ تو لیٹ ہو گیا تو میں نے علاقے میں جمعہ پڑھ لی۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ وہ بیان مجھے ویڈیو میں بھیج دیں۔ ارے بھائی، یہ ابھی ایک اور نیا کام ہمارے ذمہ لگا دے، میں اپنے مارکیٹ میں وہ پیغام آگے پہنچاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھے مشورے دینے بھی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب جمعے میں ہوں تو اہتمام سے جائیں۔ امام صاحب ظاہر ہے ایک اچھی تیاری کر کے، اور کچھ نہ کچھ ان کو پتہ ہے کہ مجھے ہفتے بعد اپنے مقتدیوں سے ایک بات کرنے کا موقع یہ مل رہا ہے اجتماعی طور پہ، ورنہ درس و بیان مساجد میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پوری اجتماعیت والا جو منظر ہے وہ جمعے میں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پہلے پہنچیں تاکہ ان کی پوری بات کو بھی ہم سنیں، اور اس طرح جو سیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ تو پھر زندگی میں ایسے اچھے اثرات بھی آتے ہیں،
اور آدمی نیکی کے طور پر عمل بھی پیرا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے۔ جمعۃ المبارک میں جو شخص خطبے سے پہلے نہیں آتا اسے ایک نقصان یہ پہنچتا ہے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ جمعے کی نماز تو ہو جاتی لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جب خطیب خطبے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے رجسٹر موقوف کر کے بند کر کے اب خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ناظرین ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ جمعہ کی عظمت کے اعتبار سے، جمعے کی اہمیت کے اعتبار سے ہم اہتمام سے جمعے کی نماز کو ادا کریں، ہم اہتمام سے جمعے کی نماز کو ادا کریں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مرد اور عورت کے حج میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کے حج کے اندر انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ایک سٹیپ اور پیچھے سے ہم لے لیں۔ فرضیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مرد کے اندر کون سی شرائط پائی جائے کہ جس سے حج کا فریضہ لازم آ جائے، عورتوں میں کیا وہی ہیں یا اس سے کچھ زائد بھی ہیں؟ کچھ خلاصہ اس کا بیان کر کے اور پھر آگے کوئی حج کے معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، اور یہ کن پر لازم ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جسے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی، جانے کی، اس راہ کی استطاعت حاصل ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو استطاعت ہے اس کو حدیث مبارکہ میں زاد اور راحیلہ یعنی سواری اور توشہ، کھانے پینے کے اخراجات، اس سے اس کو تعبیر فرمایا گیا، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو اب جو شخص عاقل و بالغ مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کے پاس مالی استعداد اتنی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر سکتا ہے اور بیت اللہ شریف جانے اور وہاں سے واپس اپنے گھر آنے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اور اگر وہ شخص آدمی ہے اور اس کے ذمے جو اس کے اہل و عیال کا نفقہ لازم ہے، تو اس کے سفر حج میں جب وہ جائے گا تو پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے وہ اتنا مال و اسباب بھی چھوڑ کر جانے کی اس میں استطاعت ہو کہ اس کے سفر حج سے واپسی پر بھی اس کے اہل و عیال کو یہ اتنا دے کر جائے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو۔ پھر اس طرح اور بھی بنیادی طور پہ کئی شرائط بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ نابینا نہ ہو، چل پھر سکتا ہو، لنگڑا نہ ہو۔ تو اس طرح کی شرائط اگر کسی مرد یا عورت میں پائی جا رہی ہیں اور حج کا سیزن بھی آ رہا ہے، جن دنوں میں حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں یا قافلے بن رہے ہوتے ہیں، اس سیزن میں اگر کسی کے پاس اتنی مالی استعداد موجود ہو تو اس کے اوپر حج کی فرضیت ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ حج کی ادائیگی کے لیے نکلنا اور اب سفر حج باقاعدہ کرنا، اس کے لیے مرد اور عورتوں میں کچھ نہ کچھ فرق احکام میں پایا جاتا ہے۔ مثلا عورت کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے اب اس کو جانا ہے، اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ عورت طلاق کی یا وفات کی عدت میں نہ ہو۔ تو اگر کوئی عورت عدت میں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس پہ حج فرض ہو چکا تھا، اس کے بعد مالی استطاعت موجود تھی، لیکن شوہر کا انتقال ہونے کی وجہ سے اب وہ عدت میں ہے اور اس عدت میں وہ سفر حج نہیں کر پائے گی، اسی عدت کے دوران حج کے ایام بھی آ رہے ہیں، تو اب وہ اس عدت کی وجہ سے، چونکہ عدت کے اندر قرآن پاک کی روح سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا منع ہے، تو سفر کرنا بھی منع ہے، تو اس لیے اس سال اس کو اب رعایت مل گئی یا رخصت مل گئی کہ اب یہ حج آئندہ سال کرے گی۔ تو اس طرح مرد اور خواتین میں کچھ احکامات کا بنیادی طور پہ فرق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک فرق یہ عدت کے حوالے سے ہے کہ اگر عورت کی عدت طلاق چل رہی ہے یا عدت وفات ہے اور انہی دوران وہ سفر بھی کرنا تھا اور حج کی ادائیگی بھی کرنی تھی اور عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہی، تو اب یہ نیکسٹ ایئر اس کو سفر کرنا ہوگا، جبکہ مردوں میں عام طور پہ اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مرد حضرات جب ان پہ استطاعت ان کے پاس موجود ہو تو اب ان کے لیے بلا تاخیر اسی سال حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عورت پر حج کی فرضیت کے اعتبار سے
اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہونا یہ بھی ان شرائط اب یہ عورت کے لیے جو حج کی فرضیت ہونا ایک الگ ہے، وہ تو مالی استطاعت ٹھیک ہے۔ کے اعتبار سے اس پہ حج فرض ہو جائے گا، لیکن ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے اب اس کو سفر کرنا ہے تو یہ حکم لازمی ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو جس طرح، اسی طرح عورت کے سفر حج کے لیے جب اس کو نکلنا ہے تو نکلنا اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی سمجھدار بیٹا ہو یا بھائی ہو یا جو اس کے محارم میں ہیں، چچا، تایا، ماموں وغیرہ، یہ جو محارم ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک ساتھ ہونا چاہیے، یا بھی شوہر۔ تو شوہر یا محرم کے بغیر اکیلی عورت سفر حج کے لیے نہیں جا سکتی، جائے گی تو گناہ گار ہوگی، اور چونکہ سفر حج کے لیے جو مسافت بن رہی ہو وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت بن رہی ہو تو عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ سفر حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام حالات میں بھی اگر ایک شہر سے دوسری شہر عورت سفر کر رہی ہو، ساتھ میں محرم نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو عورت کا اکیلے 92 کلومیٹر کی مسافت پر سفر کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اب پاکستان ہے یا دنیا کی کسی بھی ملک سے کوئی عورت اگر حج کے لیے آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سفر حج میں اس کے شوہر کا یا اس کے کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے یا ابھی غیر شادی شدہ ہے تو اب اس کو کسی نہ کسی محرم کو ارینج کرنا ہوگا۔ کوئی اگر محرم بھی حج پہ جا رہے ہیں تو اب عورت کے لیے تاخیر جائز نہیں ہوگی، وہ ان کے ساتھ مل جائے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے محرم تو تیار ہے، یعنی کوئی بالفرض اب بھائی جا رہے ہیں، اب بھائی اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ ان کی بہن ہے، لیکن یہاں بیاہ ہے، شادی ہے، تو اب وہ بھائی کے ساتھ یوں یعنی محرم تو جا رہے ہیں ایک طرح کے، اور بیوی کے پاس، عورت کے پاس مال بھی ہے، حج کی پوری طاقت استطاعت بھی، لیکن وہ اس لیے مؤخر کرتے ہیں کہ شوہر کے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے اور یا ہمارے پاس ابھی کیش نہیں ہے، سب کچھ جیولی کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، لیکن ہے اتنا کہ حج فرض ہو جائے، تو اب ایسی صورتحال میں کیا ان کو یہ انتظار کرنا ہوگا کہ جب شوہر کے پاس ہوگا دونوں ساتھ جائیں گے یا کیا کریں؟ دیکھیں، جب مالی اعتبار سے استطاعت پائی جا رہی ہے تو حج کی فرضیت ہو گئی۔ اب ادائیگی کا مطالبہ شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ جب عورت کے ساتھ کوئی محرم جانے والا بھی ہے تو اب عورت کے پاس اگر کوئی اور شرعی عذر نہ ہو تو اب وہ سفر حج کے لیے جائے گی، اگرچہ شوہر پر حج فرض نہیں ہوا یا بالفرض شوہر پہ بھی حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ اپنی کسی بھی وجہ سے حج نہیں کر رہا اس سال، ٹھیک ہے، یا حج فرض ہی نہیں ہوا شوہر پر، اور عورت پہ اپنے پاس گولڈ، رقم، دیگر اسباب کی وجہ سے عورت پہ حج فرض ہو رہا ہے تو اس کے محرم بھی سفر حج پہ جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس عورت کو بھی سفر حج میں اس سال اپنے محرم کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کا اب تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، یہ اپنے طور پر جتنی کوشش ہو سکتی ہے سفر حج کے حوالے سے وہ کوشش کرے گی اور اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرے۔ اب اس معاملے میں جب حج فرض ہو جائے تو پھر شوہر منع بھی کرے، بالفرض اگر منع بھی کرے تو شوہر کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عورت پہ حج فرض ہو چکا اور اس کا محرم بھی ساتھ میں حج پہ جا رہے ہیں اور عورت کے لیے شریعت کا حکم بھی ہے کہ وہ سفر حج کرے، تو اس معاملے میں شوہر کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ روکے بھی تب بھی عورت سفر حج کرے گی، کہ اب عورت کے لیے تاخیر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی محرم نہیں ہے اور شوہر ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے حج فرض ہونے کے باوجود، یا اس پہ حج ابھی فرض نہیں ہوا، تو اس معاملے میں اگر اب عورت کو شوہر کے ساتھ سفر حج کا موقع اس وقت نہیں مل رہا اور یہ تاخیر ہو رہی ہے تو اس تاخیر کی وجہ سے عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ فرق تھا کچھ بنیادی اعتبار سے مرد اور عورت میں۔ اچھا، یہ تو فرق ہوا حج کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ناظرین کرام سے میں عرض کروں گا کہ یہ مسائل ظاہر حج کے دنوں میں تو عموماً بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی اویئرنیس ضروری ہے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ کس پر حج فرض ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں ہی اگر فرضیت والا آدمی مسئلہ سیکھ رہا ہے تو کب جائے گا، حج کب کرے گا وہ؟ تو اس کے لیے تو کوئی 2 4 6 مہینے پہلے سے ہی پوری ایک قانونی تقاضے بھی ہیں، پوری اس کی پلاننگ بنانی، پورا ایک حساب کتاب بنانا ہے، سفر کرنا ہے، اپنا پورا شیڈول۔ اور ہمارے یہاں بھی حجاج کرام عموماً پہلے سے ہی اسی طرح یا تو رمضان سے پہلے ہی فائنل ہو جاتے ہیں
کہ کس کس نے جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے، پرائیویٹ میں لوگ رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً 2 4 6 مہینے پہلے سے. اور یہ جو سال چل رہا ہے تو گورنمنٹ نے تو شروع سے ہی رجسٹریشن کے اعلان کر دیے تھے، یعنی پچھلا حج ابھی کر کے آئے تو اگلے کی تیاری گویا کہ، اور لوگوں نے وہ فارم بھی بھرے اور رجسٹریشن کروائی. اب اگرچہ پرائیویٹ کے آپشن رہتے ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلانات ایسے ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم پر حج فرض ہے یا نہیں. ہر ایک کو اپنے اعتبار سے دیکھیں اور یہ جو احکامات بیان ہوئے ان پر وہ ضرور عمل کریں. اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے فرضیت کے اعتبار سے بیان کر دیا. اب کچھ جو سائل کا ہمارے سوال تھا کہ ان کے حج میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے، تو جو حج کر ارکان جو ادا کرنے ہیں، تو میں چاہوں گا چند چیدہ وہ فرق بیان کر دیں. احرام کے اندر داخل ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ احرام کی نیت کرنا، تو اس کے اندر مرد حضرات کو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے. تو سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، جبکہ خواتین سلا ہوا لباس پہنیں گی. ایک فرق یہ ہوا. اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے سر کو کسی امامہ یا ٹوپی یا رومال، کسی بھی اس طرح کی چیز سے، کپڑے سے نہیں چھپائیں گے. یعنی وہ سر پہ کسی قسم کی پگڑی وغیرہ، رومال نہیں لپیٹیں گی، ٹوپی نہیں پہنیں گے. جبکہ خواتین کو سر چھپانا جائز ہے، اور اگر خواتین غیر محرموں کے سامنے آنا جانا ان کا ہو تو اس وقت اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ان کے اوپر فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یا شوہر ہیں تو اب سر کے اوپر اگر دوپٹہ وغیرہ نہ ہو، اسکارف نہ ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر سر کھلا ہو، اگر غیر محرم نہ ہو تو حرج نہیں ہے. غیر محرموں کے سامنے اب انہیں اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ضروری ہو جائے گا. تو ایک فرق یہ ہوا کہ مرد حضرات وہ سر کو کھلا رکھیں گے، جبکہ خواتین سر پر دوپٹہ، اسکارف وغیرہ لے سکتی ہیں. اور پردے کی جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ اپنے سر کے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہو جائے گا. چہرے کا جہاں تک معاملہ ہے تو چہرے کی ٹکلی جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے، اس حصے پہ مرد ہو یا عورتیں کسی قسم کا کپڑا، حجاب، رومال وغیرہ نہیں لگائیں گی. ٹھیک. تو اس میں یہ کامن ہے. اچھا، اسی طرح مرد حضرات دستانے نہیں پہنیں گے، موزے نہیں پہنیں گے. صحیح، یعنی ان کے ہاتھ بھی اور پاؤں دونوں اس کھلے طرح ہوں گے. چھپانا نہیں ہے. سر بھی نہیں چھپانا، ہاتھ پاؤں بھی کھلے ہوں گے. موزے نہیں پہنیں گے مرد حضرات، جبکہ خواتین جو ہیں وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں اور دستانے بھی پہن سکتی ہیں. اور بھی کچھ ارکان کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، یعنی یہ احرام کی پابندیوں میں، اور ان کے لیے خاص ایک چادریں ہیں، دیگر چیزیں، لیکن خواتین کے لیے کوئی الگ سے احرام کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ خواتین کے لیے الگ سے جو ہمارے یہاں پہ معروف جو اسلامی بہنیں جو حج پہ عمرے پہ جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک احرام کی چادر، ایک خاص قسم کے لباس کو سمجھتی ہیں کہ ہم پر یہ لباس ضروری ہے، یا اسکارف ہے تو ہمیں اس ٹائپ کا اسکارف لینا ضروری ہے. تو شرعی اعتبار سے کوئی خاص قسم کی کوئی پابندی ان کے لباس میں نہیں ہے. ٹھیک. بس یہ کہ یہ اجنبی مردوں کے سامنے جب ان کا آنا جانا ہو تو یہ پردے کی مکمل طور پہ رعایت کریں گی. تو اس حوالے سے یہ برقع پہنیں، یا بڑی سی چادر ہو جس کے ذریعے سے یہ سطر کر رہی ہوں. اسی طرح اپنے چہرے کو، اگرچہ خواتین نے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اس پہ کوئی کپڑا نہیں لگانا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خواتین اجنبی مردوں کے سامنے ایسے ہی بے حجاب بیٹھی ہوں. تو انہیں چاہیے کہ جب کوئی اجنبی مرد گزرے تو کسی طرح سے اپنے چہرے کو ان سے چھپائیں. اب چاہے وہ چادر کو گھونگھٹ بنا کر ہو یا کسی کاپی کتاب کے ذریعے ہو، تو حتی الامکان اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ایسی کوئی صورت اختیار کریں کہ جس میں کپڑا ان کے چہرے پہ مس نہ ہو. بقیہ یہ احکامات جو ڈیٹیل تفصیل سے تو رفیق الحرمین کتاب میں موجود ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کتاب. اسی طرح مفتی علی اصغر صاحب، ان کی واجبات حج کے نام سے پوری کتاب ہے، اور رفیق المعتمرین، عمرہ کرنے والوں کا گویا کہ جو ایک کتاب ساتھی اور رفیق، تو اس کتاب میں دعائیں بھی ہیں اور ایک نارمل طریقہ بیان اس میں کیا گیا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کریں اور ان احکامات کو بھی بہرحال ہمیں سیکھنا چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے پر بیوی کا طلاق مانگنا کیسا ہے؟ تو یہ برائے کرم مجھے ذرا یہ ارشاد فرما دیجیے. جی، دونوں طرح کی ہوگی صورتحال. کبھی تو یہ ہے کہ بیوی
اس طرح کے معاملات میں یہ تقاضا کر رہی، اور کبھی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایسی خاتون کو، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور کبھی اولاد بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن طلب ہے کہ بیٹا پیدا ہو بیٹیاں پیدا رہی ہیں، تو بیٹیوں پر بھی طلاقیں ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات اس طرح کے کئی واقعات ہو جاتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی عورت کے ہاں جیسے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا یا لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں یا بالفرض اولاد پیدا نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے دونوں طرح کی اولاد سے محروم رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے، تو اگر جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صورت میں ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. تو آپ نے اپنی بیوی کو تو طلاق نہیں دی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک طویل عرصے تک، تو آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق تو نہیں دی. جب قدرت نے چاہا اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور حضرت اسحاق بڑھاپا ہو گیا، اور ضعیف العمری تھی، کافی عمر ہو چکی تھی. اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، بعض ازواج سے اولاد ہوئی، بعض سے بالکل بھی نہیں ہوئی. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں، اور ایک حضرت ابراہیم جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے تھے. یہ کنیز تھیں. اچھا، ان کے علاوہ بقیہ جو ازواج مطہرات ہیں، ان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کوئی نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں محبوب زوجہ محترمہ ہیں، اولاد ان کے ہاں بھی نہیں تھی. اللہ، نہ یعنی ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں روایات میں تو ان کا بڑا ذکر ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف رغبت اور محبت، اور ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نکاح میں آئیں، اور عمر مبارکہ کے اعتبار سے بھی، یعنی کہیں کہ ایک جو جوان لڑکی جیسے کہیں کہ اس عمر کی ہیں مگر پھر بھی ان کے اولاد نہیں ہوئی. اب اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی طلاق نہیں دی، نہ ہی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے طلاق دے دیں. تو اب یہ جو غور کریں کہ محض اولاد نہ ہونے کے اعتبار سے عورت کا طلاق مانگنا شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو، یا آدمی کا عورت کو طلاق دینا جبکہ عورت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اولاد نہ ہونے کی کوئی واضح وجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہو رہی. ظاہری کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد اب نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ معاملات ظاہر بھی نہیں ہیں، بس حکم ربی جب تک نہ ہو اس وقت تک اولاد پیدا نہیں ہو رہی. ایک انتظار ہے، ایک امید ہے، تمنا، آرزو ہے. تو اس موقع پر محض اس وجہ سے طلاق دینا یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے. اور طلاق میں اصل جو بنیادی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب رشتہ ازدواج قائم ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی اس رشتے میں کوئی شرعی خامی بھی نہیں ہے تو اس نکاح کو باقی رہنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی شرعی عذر پیدا ہو گیا طلاق کی طرف لے جانے والا تو پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ پھر آدمی طلاق کی طرف جاتا ہے اور سیپریشن کی طرف جاتا ہے، تو اس کے بھی شریعت مطہرہ نے جو طریقے بتائیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں محض اس بات پہ کہ اس کے ہاں چونکہ لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو بس اسپتال سے گھر نہیں لے کر آنا، اس کو طلاق دے دینا. تو ایسے واقعات مدنی چینل کے ناظرین کے علم میں ہوں گے کہ انہوں نے سنے ہوں گے، اخبارات میں پڑھے ہوں گے، کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں ہی پیدا ہونے پر یہاں لڑکی کی خبر آئی اور وہاں اس نے طلاق دینی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لڑکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو،
جو بھی ہو اس کی اصل تو ہے اچھی تربیت کر کے آپ انہیں اچھا بنا کر آپ اپنی راہ آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو محض آپ بیٹے بیٹیاں یا مال دولت، تو کسی بھی چیز کی جو کثرت ہے وہ بس مال چاہیے یا اولاد ہونی چاہیے یا بیٹے ہونے چاہیے، تو بعض اوقات یہ چیزیں آدمی کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ اولاد کو، اموال کو آدمی کے لیے آزمائش بھی بتایا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بعض اوقات یہ کیا ہیں؟ آزمائش بن جاتی ہیں۔ یعنی وہ اولادیں، اور یہ واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو وہ مال بھی اچھا جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو، اس مال کے حق بھی پورے کیے جا رہے ہوں اور اس سے قرب الہی نصیب ہو جائے، اور وہ اولادیں بھی اچھی کہ جن کے ذریعے رب کا قرب مل جائے۔ لیکن آدمی دین سے دور، احکامات سے دور، ان چیزوں سے دور ہو جائے تو پھر یہ ایک آزمائش کا معاملہ ہے۔ اچھا جمیل صاحب، یہاں تو جو ایک آپ نے پہلو یہ بیان فرمایا، اس کے دوران ہمارے پاس جو سوال آیا تھا وہ بیوی کی طرف سے، یعنی خاتون یعنی بیوی مانگ رہی ہے طلاق، اور وہ اس لیے مانگ رہی کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے گفتگو تو کافی اس میں فرمائی، ان مبارک ہستیوں نے بھی طلاقیں نہیں دی اور دوسری طرف سے تقاضے بھی نہیں ہوئے ہمیں طلاق دے دی جائے کیونکہ اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ایسے معاملات ہوتے ہیں، اولاد کی ایک خواہش رہتی ہے، دونوں طرف یہ رہتی ہے۔ اچھا لڑکے کو تو ہم کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی ہے، عرصہ چلا نہیں ہوا، تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ وہ دوسرے آپشن کی طرف جاتا ہے اور مزید نکاح کی طرف، اور اس کے ذریعے اولاد حاصل کر لیتا ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا اب یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک عورت کو اولاد کی طلب ہے اور اولاد نہیں ہو رہی، تو اب اس کی بظاہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ حقوق زوجین جو شریعت مطہرہ نے ایک شوہر کے اوپر ایک عورت کے اوپر لازم کیے ہیں، وہ دونوں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن حکم الہی سے ابھی اس وقت اولاد نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ صبر والا ہے، تحمل والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر عورت کا جبکہ شوہر کی طرف سے کسی طرح کے اس کی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی، شوہر مکمل طور پہ اس کے تمام تر شرعی حقوق ادا کر رہا ہو، تو اب اولاد نہ ہونے کی جو صورت ہے اس کو بنیاد بنا کر عورت طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جہاں تک دوسری کوئی وجہ ہے کہ شوہر کی طرف سے عورت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، اس بنا پر آگے یہ مسائل چل رہے ہیں، تو پھر یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے لیے ایک عورت کو اپنے جو گھر والے ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ذریعے سے علماء سے، مفتیان کرام سے اپنے بارے میں رہنمائی لینی چاہیے کہ اس وقت اس کنڈیشن میں عورت کے لیے شرعی حکم کیا ہے، کہ کیا آیا یہ اس صورت میں جبکہ شوہر عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہو، تو اس صورت میں آیا عورت طلاق لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی۔ تو اب وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے واضح ہونے کی صورت میں ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آیا اس صورت میں عورت کا طلاق لینا شوہر سے وہ بلا کراہت جائز ہے یا اس صورت میں عورت طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے دارالفتہ سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ براہ راست ہی دارالفتہ میں آ کر یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے کئی جگہوں پہ گنجائش رکھی ہے نکاح کو، جو نکاح ہوا ہے تو وہ بھی ایک مشاورتوں سے نکاح ہوتا ہے، تو کئی احکامات ایسے ہیں کہ باہمی طور پر وہ اگر احکامات سامنے رکھ لیے جائیں تو جدائی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اصل مدعا یہ کہ بلا وجہ شرعی یہ کام نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کو جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے وہ طلاق کا معاملہ ہے۔ اور دوسری ایک حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ حالانکہ مسافت بیان کر دی کہ اتنی اتنی دور تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو دونوں طرح کے یہ احکامات ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔
جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور یہ جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اس سے متعلق بھی آپ کے کئی سوالات ہوں گے۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبر پر اپنے رابطہ کر سکتے ہیں اور دارالتحفیظ سنت سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ اللہ پاک اور